نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، معصوم بچوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنی بندگی کا موقع عطا فرمایا۔ میرے واجب الاحترام پیارے ساتھیوں، اللہ پاک نے میری، آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ کیا آپ نے اور میں نے کبھی یہ سوچا کہ یہ دین ہماری زندگی میں، ہماری اولادوں کی زندگی میں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کیونکہ آج ہم صرف دولت، شہرت، کامیابی، بیوی، بچے اور دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں صرف اس عارضی زندگی کی فکر ہے اور آخرت کی زندگی کی کوئی فکر ہی نہیں۔ حالانکہ ہمیشہ رہنے والی اصل زندگی تو آخرت کی ہے، لیکن ہم اس کو تیاری بالکل نہیں کرتے۔ آج کل کی نوجوان نسل شیطانی فتنوں میں ڈوب چکی ہے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اور بات ایسے کرتے ہیں جیسے ساری علم و دانش انہی کے پاس ہو، باقی سب بیوقوف ہیں۔ یقین مانیے، آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے۔ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک جماعت کا ساتھی اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میری عمر 65 سال ہے، میں نے 40 سال تک اپنی مسجد میں آنے والی جماعت کو بھگایا، ان کا سامان باہر پھینکا، ان کو بے عزت کیا۔ آج اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی ہے، میں 4 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوں۔ جب میں نکلا مجھے کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ اس وقت میں سوچتا ہوں یہ کیا کیا اس وقت میں نے، اور اس وقت ان سے کہتا تھا تم یہاں کیا کرنے آتے ہو، جاؤ غیر مسلموں کے پاس، یہ دین کی محنت ان کے لیے ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سب کچھ آتا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج جب میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا خود پر۔ آج مجھے جماعت میں نکلے ہوئے 60 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کلمہ صحیح طرح زبان پر نہیں چڑھا۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمیں کلمہ صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری فیملی یا دوست ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہمیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ انہیں کیسے منایا جائے، کیا کیا جائے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، اسے منانا ہے، اس کی رضا کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی فکر ہی نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں وہ رب معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیں گے۔ استغفر اللہ۔ لوگو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے، کون سے اعمال لے کر جاؤ گے، کبھی سوچا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین سیکھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، خود بھی اللہ کی راہ میں نکلیں اور اپنی اولادوں کو بھی لے کر نکلیں۔ مذکورات کی جماعتیں بھی جاتی ہیں، جب تک ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتے تب تک ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں اعمال میں جڑیں۔ تو آج سے سب ساتھی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دین آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صرف اور صرف اللہ پاک کے احکام کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی مبارک محنت کو اپنانے سے ممکن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی سکون، کامیابی اور برکتوں سے بھر جائے تو ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا، کیونکہ اصل کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، بلکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے واجب الاحترام پیارے ساتھیوں، اور اسی کلمے کی محنت کو کرنے کے لیے سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے اور ہر وقت کے نبی نے اس کلمے کی محنت کو کیا۔ اور یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ختم نبوت کے طفیل یا دین کی محنت ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے لگا کر اس عظیم کلمے کی محنت کو سیکھنا اور کرنا ساری زندگی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دعوت دیں
خود بھی نیک اعمال کریں، دوسروں کو نیک اعمال کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو میرا بھی ارادہ ہے کہ میں 4 مہینے لگا کر اس عظیم محنت کو سیکھوں۔ آپ سب کا کیا ارادہ ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دلوں کو جوڑ دیتی ہے، محبت بڑھا دیتی ہے اور نفرتیں ختم کر دیتی ہے۔ آج ہماری مجلسوں میں، گھروں میں اور دوستوں کے ساتھ گفتگو میں زیادہ غصہ اور مسکراہٹ کم ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق مسکرا کر بات کریں تو یہ نہ صرف نیکی ہے بلکہ ماحول کو خوشگوار بھی بناتا ہے۔ آئیں عزم کریں ہم اپنے بھائیوں سے ہمیشہ مسکرا کر ملیں گے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخری بات، اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دین کی تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔